جو دل دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ لگتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے رستے پر تنہا چل پڑو۔ دل کے رشتے بڑے عجیب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہی رویا جس نے اسے ایمانداری سے نبھایا۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ راضی ہو جائے تو نصیب بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ہزاروں تکلیفیں ہیں مگر سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ روزہ اور سجدہ انسان کو رب کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ زندگی آپ کو اندر سے کیسے بدل دیتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو اچانک تب ہوتا ہے جب کبھی دل کے بہت قریب کی چیزیں بھی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو، کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے۔ بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کی سمجھ ان کو اجازت دیتی ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں، نعمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا ہے، لیکن اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، نہ کسی کی تلاش ہے نہ کسی کی آس ہے۔ وہ جو سب سے خاص ہے الحمدللہ میرے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں ہے، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو ہی پہل کرنی پڑے، اسے خدا حافظ کہہ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، چاہے کتنی بھی کوشش کر لو۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کبھی نہیں سمجھ سکتے، چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھا جاتے ہیں حالات جیسے بھی ہو۔ امید نہ کر اس دنیا میں کسی سے ہمدردی کی، بڑے پیار سے زخم دیتے ہیں شدت سے چاہنے والے۔ اب میں نے اپنی زندگی کو ایک ایسی جگہ لے جا کے چھوڑ دیا ہے جہاں اپنوں کو کیا میں نے خود کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ میں زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں عید کے کپڑے لینے کو بھی دل نہیں کرتا۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا ہے، ہم اپنا دل خود توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتے کیفیت بیان کرنے کو، بس دل کرتا ہے کوئی سمجھ لے، سنبھال لے، سمیٹ لے۔ محبت وہ ہے جو دل کو سکون دیتی ہے، دنیا کے غم سے آزاد کرتی ہے غالب۔ محبت کوئی زیادہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ اگر بے قدری کرنے والا شخص آپ کو برا نہیں لگ رہا تو سادہ سا مطلب ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو چل ڈالے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کرے، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ ہر شخص نے پرکھا ہے ایسے، سارے امتحان ہم پہ فرض ہو جیسے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے،
رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکا، اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے انتخاب اب خود کر لیں۔ سوکھے درخت سے زیادہ بنجر ہے وہ دل جس میں احساس انسانیت کا درد نہ رہے۔ غرور کو دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں بدل جائے گا۔ غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے آج سے ہمارا تعلق ختم۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کردار اچھا رکھو، معیار خود بن جاتا ہے۔ کسی کو دیا ہوا ایک آنسو زندگی کی ساری عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ نہایت احتیاط کریں جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیوی کا قد میاں سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی سر اٹھا کے بات کرے اور میاں سر جھکا کے بات سنے۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ آپ کی قدر وہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہو، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہوں۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازعوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ یاد رکھیں، معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل اب سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ اللہ کی تقسیم بڑی زبردست ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا کرنا اس کی حکمت ہے، لہذا اس کی تقسیم پر ناراضگی کی بجائے خوش ہونا اصل کامیابی ہے۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔
دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والے تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتوں جیسی توقعات کے امیدوار ہوتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے رب کی رحمت اور فضل و کرم ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ رشتے میں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ اب سے رشتے میں حساب کتاب مانگتے ہیں۔ کہ ہمارے مہربان رب ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین۔ اے میرے اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت مٹا دے جس سے تجھے محبت نہیں، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، آمین۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو۔ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا۔ محبتیں، مسکراہٹیں اور خوشیاں ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتے ہیں۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم و شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ مخلص انسان ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے کبھی نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے مانگتے رک کیوں جاتے ہو؟ اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہماری بے سکونی میں شامل وہ حرام کام ہوتے ہیں جو ہم بنا سوچے سمجھے یہ کہہ کر کرتے ہیں۔ سب کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ صبر اور بھروسہ، کچھ کہانیاں آنسوؤں سے شروع ہوتی ہیں لیکن صبر کی طاقت سے اور بھروسے کی خوبصورتی سے ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے۔ میرا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ نے۔ جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ وہ جو پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے
کہ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو دعا سے نہ مل سکتا ہو۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ توڑتا کیوں ہے ہمیں؟ کیونکہ ہم جب تک ٹوٹتے نہیں ہیں تب تک اللہ سے جوڑتے نہیں ہیں، مگر ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب دنیا کی محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، جو چیز آپ کے لیے ہے آپ کے لیے ہی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ سنو، مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے، وہ رات کو دن میں بدلنے والا رب تمہارے آنسوں کو مسکراہٹ میں بدل دے گا۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں ساتھ، مگر اندھیروں میں خدا کے سوا کون ساتھ چلتا ہے؟ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں بھی خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اے میرے رب، آزمائش کے وقت مجھے صبر کرنے والا اور نعمتوں میں مجھے شکر کرنے والا بنا۔ کچھ لوگ میری دنیا میں خوشبو کی طرح ہیں جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ کا بنایا ہر انسان بہترین ہے، کمی تو لوگوں کی سوچ اور نظروں میں ہے۔ حاصل کرنے کی شدت اور پھر کھو دینے کا ڈر، بس اتنی سی ہے زندگی۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائے تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ لوگوں کو ہر وقت نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں تھامنے والا ہاتھ، سننے والا کان اور سمجھنے والا ایک دل بھی درکار ہوتا ہے۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ درد سب کے دل میں ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو، باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ پہلے ذات دیکھیں گے، رتبہ دیکھیں گے، پھر رنگ قد وغیرہ دیکھیں گے، پھر کسی بابے سے حساب لگوائیں گے اور آخر میں کہیں گے جوڑیاں تو آسمانوں میں بنتی ہیں۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ کچھ لوگوں کی قدر و قیمت تب معلوم ہوتی ہے جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھ لو، ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں نکلتے ہیں۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپیے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح ضروری ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوا نہیں کر سکتے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے
جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ گھریلو استعمال کی کوئی چیز اگر خراب ہو جائے تو پہلے اس بندے کو ڈھونڈا جاتا ہے جس نے سب سے آخری بار اس چیز کو استعمال کیا تھا۔ ایک سال میں 50 دوست بنانا بڑی بات نہیں، مگر 50 سال تک ایک ہی دوست سے دوستی نبھانا بہت بڑی بات ہے۔ دنیا بدترین ہوتی جائے گی، برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں، اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ بہترین کی تلاش میں لوگ اکثر بہتر کو کھو دیتے ہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم خود جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں۔ شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ وہ محبت جس کا مقام و مرتبہ اس دنیا کے تمام رشتوں میں پائی جانے والی محبتوں سے عرفہ اور بلند ہے، وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر والدین کے بال سفید ہو رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس ان کی خدمت کا بہت کم وقت باقی ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ خوش اخلاقی ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھی، دوسرے بے وقوف نظر آنے لگیں، اور خود کو اتنا نیک نہ جانیں کہ باقی سب گناہگار لگنے لگیں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ تم کتنے ہی با اختیار اور بہادر ہو، یاد رکھو تمہیں قبر تک جانے کے لیے دوسروں کے کندھوں کی ضرورت ہوگی۔ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکے، والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا؟ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ لانا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرو، کل آپ جن کے لیے مذاق تھے آج آپ ان کے لیے مثال بن جاؤ۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہو، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پٹتے ہیں پر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہے نے کہا، جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ جو انسان پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا سامنے والا اسے مزید کتنا توڑے گا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھاگو، وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں چھپی ہوئی ہے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیر کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ جس رب نے آسمان کو ستاروں سے بھرا ہے وہ تمہارے دل کو بھی سکون سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ نظر انداز کرنا سیکھیں۔ اب کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ مشورہ بہت سستا ہے، 1 سے مانگو 10 لوگ دیں گے، اور مدد مہنگی، 10 سے مانگو تو کوئی 1 دیتا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے،
یعنی کہ تم بھی۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے غر ہیں۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے اور عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ پہلا، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ دوسرا، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ انسان کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے، جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ اب فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں۔ میں نے زندگی سے پوچھا کہ تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ یا اللہ تو سب جانتا ہے، سب کی مشکلات ختم فرما۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ سوال کر لینا بدگمان ہونے سے بہتر ہے۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی کا ہر راستہ نماز سے ہو کر ہی گزرتا ہے، کیونکہ بنا نماز حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ مرنے والوں کے ساتھ خود مرا نہیں جاتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں اتنے پیارے ہوتے ہیں جو اگر بچھڑ جائیں تو جیا بھی نہیں جاتا۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو اس کی آہ عرش ہلا دیتی ہے۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا۔ تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لیجئے۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا
کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو اس کی آہ عرش ہلا دیتی ہے۔ گھڑیاں چاہے کتنی مرضی قیمتی خرید لو صاحب، اچھا وقت خریدا نہیں بلکہ کمایا جا سکتا ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ خود مرا نہیں جاتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں اتنے پیارے ہوتے ہیں جو اگر بچھڑ جائیں تو جیا بھی نہیں جاتا۔ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، اس پر صبر کرنا سیکھیں، شکر کرنا سیکھیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے۔ لوگ آپ کو مکمل نہیں کرتے، نہ ان کی محبتیں، نہ ان کی چاہتیں، نہ ساتھ، بلکہ آپ کو آپ کے رب کی ذات مکمل کرتی ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ جب بیٹی کی شادی کرے تو رخصتی کے وقت اسے یہ ضرور بولے کہ ہم ایک انسان کے ساتھ تمہیں رخصت کر رہے ہیں، اگر درندہ نکلے تو واپس آ جانا، کیونکہ مری ہوئی بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی بہتر ہوتی ہے۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی ناقدری عورت کو جواں عمری میں بدصورت اور بد مزاج بنا دیتی ہے، کیونکہ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی تو ہیں۔ ہم کسی کو فوری دستیاب ہوتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم فارغ ہیں یا ہمیں کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہمارے لیے سب کاموں سے اہم ہے۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسی ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ فاصلوں کو آپس میں اتنا نہ بڑھائیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں، لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ اگر ماں چاہے تو بیٹی کی زندگی ہی بدل دے، بچپن سے ہی سکھا دے بیٹی کو سر پر دوپٹہ کرنا۔ تعلقات کو خلوص، پیار، سچائی اور وقت کا پانی دیتے رہنا چاہیے، ورنہ یہ خوبصورت پھول ایک دن نہ چاہتے ہوئے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ رات وقت کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک آغوش ہے۔ طالب علم، عاشق اور خدا کے عابد بندے ہی اس بات کو جان سکتے ہیں۔ ہزاروں منافق مل کر تمہاری جڑیں بھی کاٹ دیں، لیکن اگر کوئی اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دیے ہوئے ہے تو یقین مانیے آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہنے والا دروازہ توبہ کا ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ پاک ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ کچھ لوگ اب سے سچی دوستی کا ڈرامہ کرتے ہیں، در حقیقت وہی اب کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ مصیبت پر صبر بھی کرے اور اللہ پاک سے مصیبت ٹلنے کی دعا بھی کرے۔ وہ رحمان ہے، گناہ بھی بخش دے گا اور مصیبت بھی ٹال دے گا۔
بعض رشتوں کا نام البدل نہیں ملتا، جیسے کہ ماں۔ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، دعا مانگنے اور تہجد کے سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ یونانی کہاوت ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ ہمیشہ کسی کام میں مصروف رہو، کیونکہ مصروف شخص کے پاس غمگی رہنے کا وقت نہیں ہوتا۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش کبھی ہمیشہ نہیں رہتی، اور پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی مرجھا جایا کرتے ہیں۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کیا کرو، وہ آپ کے دکھ آپ کے سامنے رو کر سنیں گے اور لوگوں کو ہنس ہنس کر سنائیں گے۔ ماؤں کے ہونے سے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، کچھ نہ بھی کریں بس مسکرا کر دیکھ لے تو جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انسان کی تعریف کیا ہے، مگر انسان کہلانے کے لائق وہی ہے جو دوسروں کو دکھ نہیں دیتا۔ جس شخص نے اللہ کو دوست بنا لیا، اس شخص نے دنیا اور آخرت کا سکون پا لیا۔ خواہشوں کے سمندر میں ڈوبنا جتنا آسان ہوتا ہے، اس سمندر سے نکلنا اتنا ہی مشکل۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ تمہاری آج کی کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کل کی کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، در ایک ہی ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے، انسان سب کچھ پا کے بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھونٹ پی کے گزر جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جاتا ہے۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس محبت کو نکال دے جو میری اور تیری محبت کے بیچ آڑ بنے۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب چاند ستاروں کی طرح روشن کر دے، آمین۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج ہی دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ کسی کو اتنی تکلیف نہ دو کہ اس کی آہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے۔ اگر تم لوگوں سے دولت میں نہیں بڑھ سکتے تو حسن اخلاق میں ہی بڑھ جاؤ۔ عزت بہت قیمتی چیز ہے، کسی اختلافی بحث کے دوران آپ کی عزت پہ انگلی اٹھانے والا بعد میں سونے کا بھی بن کر آ جائے تو اسے فری میں بھی نہیں لینا چاہیے۔ خود کو تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھالو کہ لوگ تمہیں سمجھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے، نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہے، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے۔
جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ شکاری بنو یا پھر شکار ہو جاؤ، مگر کبھی بھی وہ کتا نہ بنو جو شکار کو شکاری تک پہنچاتا ہے۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ جانا تو تمہیں زمین کے اندر ہی ہے۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو، وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تاحیات ہوتے ہیں۔ کسی سے کتنی ہی دوستی کیوں نہ ہو، کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی کچھ باتیں چھپا کے رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی ساتھ ساری زندگی کا نہیں ہوتا۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے، اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ انسان جب تکالیف پر رونے کے بجائے محض مسکرا دیا کرے، اس وقت سمجھ جایا کرو کہ وہ صبر کے آخری درجے پر ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ برا وقت برے لوگوں سے بہتر ہے، اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے، اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ کچھ بھی کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ ہر غصے اور ہر رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور چھپی ہوتی ہے، اور جو اس وجہ کو جان لے وہی اب کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے؟ زندگی میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ لوگ بھول جائیں اب بھی انسان ہیں۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں۔ تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تربت میں ساتھ لائے ہو بس ایک ہی کفن، تم تو بہت امیر تھے، دولت کہاں گئی؟ کچھ چھوڑ گئے، کچھ چھوٹ گئے، اور کچھ چھوڑ دیے، بس یہی زندگی ہے۔ بعض دفع ایسا وقت بھی آتا ہے جو جتنا مرضی بڑا ہو جائے، مگر کبھی کبھی کہیں نہ کہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بچے کی طرح روئے۔ تم عورتوں کہنے والے جب آپ پر آ جائیں تو سمجھ لیں حالات اور تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ہوا سے کہہ دو کہ خود کو آزما کے دکھائے، بہت چراغ بجھاتی ہے ایک جلا کے دکھائے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق اختیار کرو۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایک دن صرف 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے۔ وقت ٹھہرتا نہیں، گزر جاتا ہے۔ برائی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، پر اچھائی کے سامنے چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ وقت کی واپسی نہیں ہوتی۔ گھڑی کی سوئیاں گھمانے سے ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا، حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ محبت نہیں موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عمر دیکھتی ہے، نہ جوانی اور نہ پیسہ۔ لذتوں کو مٹانے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز
پیسہ ہے۔ جب ہم اپنے اب سے شدید جنگ لڑ رہے ہوں تو پھر دوسروں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بہت گندی روایت ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہو تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ جوانی کی لالچ میں بچپن گیا، اب پیسے کی لالچ میں جوانی جا رہی ہے۔ باپ کی اکثر باتیں خود باپ بننے کے بعد ہی سمجھ آتی ہے، اور ایک دن سب جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے۔ انسان کو ہمیشہ محبت مارتی ہے، نفرت تو جینا سکھاتی ہے۔ وہ چاٹ لیتا ہے دیمک کی طرح مستقبل، تمہیں پتہ نہیں ماضی جو حال کرتا ہے۔ مت کرو کسی سے اتنی امید، ہر کسی کی اپنی دنیا ہے۔ کوئی کتنا ہی اچھا ہو اپنا ہی سوچتا ہے۔ خوشیاں مختصر ہوں تو غم بھی ہمیشہ نہیں رہتے، لیکن کبھی کبھی حالات کے بہتر ہونے کے انتظار میں ہم بہتر نہیں رہتے۔ ہم انسان بھی خدا کی عجیب تخلیق ہیں، چاہے جتنا مرضی خود کو دوسروں کے رویوں سے لاپرواہ ظاہر کر لے، لیکن برے رویے پر دل ہر بار نئے سرے سے دکھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کے سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ نصیب کھینچ لاتا ہے ورنہ کون کس کو کھلاتا ہے۔ کسی کی پریشانی پر خوش ہونا بڑی بدقسمتی ہے۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہوتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ یہ مت سوچو کہ کون، کب، کہاں، کیسے بدل گیا اور کنارہ کر گیا، بس یہ سوچو کہ کیا دے گیا، کیا سکھا گیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھ جاتے ہیں کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا ہم اتنے برے ہیں۔ وقت اور حالات ہر جذبات اور ہر ایک رشتے کو بدل دیتے ہیں۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے، صورتن بھی، سیرتن بھی، عادتن بھی، مزاجن بھی، فرتن بھی، اخلاقن بھی۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہے۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب اور ایک بائیں۔ سوچو انسان کتنی بے اعتبار مخلوق ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ حقیقت ہے انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ سانپ 100 سال بعد انسان بنتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ جب درد سہنا ہی خود ہے تو کسی کو بتا کر تماشا کیوں کرنا؟ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگے۔ کچھ وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں، عبادتیں، محبتیں اور نفرتیں۔
مضبوط ترین ہوتا ہے وہ رشتہ، تعلق، جہاں عیب گنوائے نہیں جاتے بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ انسان تین ہی اچھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو پیدا نہیں ہوا، تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ یقین جانیں دنیا کے بہت سے مسائل ختم ہو جائیں گے اگر ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کریں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ جب رشتے ضرورت کے ہوں تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ انسان کے دل توڑنے کا کفارہ صرف اس سے معافی مانگنے پر ہی پورا ہوتا ہے۔ انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا کو ہی اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن دیتی ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگوں کی اصلیت جانتے ہوئے بھی باتیں اگنور کرتے ہیں کیونکہ ہم انہیں کھونا نہیں چاہتے۔ محرم اور نامحرم کے قوانین اب کی دلیلوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ اب جتنا حرام ریلیشن میں رہیں گے اتنا حلال کو کھوتے جائیں گے۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں، موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دو بار نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ خدا پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ خود غرض لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں جو روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ جتنی دنیا اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی انسانوں میں خیر شکر کم ہوتا جا رہا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ انسان کی دو چیزیں درست ہو جائیں تو اس کے باقی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کی نماز اور اس کی زبان۔ ہر انسان بیزار ہے زندگی سے اور ہر انسان لمبی زندگی کی چاہ رکھتا ہے۔ کوئی کتنا بھی اچھا ہو پہلے اپنا ہی سوچتا ہے۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تمہیں کبھی بھی آزاد کر سکتا ہے۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں الفاظ ہونے کے باوجود بھی بولنے کو دل نہیں کرتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ جنہیں سب چھوڑ جائیں انہیں اداسی اور تنہائی تھام لیتی ہے، ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی ہی سوراخ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں جتنی بھی محبتیں ڈال لے وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحہ پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ ایسی کتابیں پڑھیں جن پر پابندی ہے،
ایسی جگہوں پر جائیں جہاں جانا منع ہے۔ ان لوگوں سے ملیں جنہیں معاشرہ غلط کہتا ہے۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض اوقات انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ سستے لوگوں کے لیے اپنے آنسو ضائع مت کریں، کیونکہ ایسے لوگ آپ کی آنکھ سے نکلے ایک آنسو کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا، اور صحت کا قائم رہنا۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے، یا اللہ آج جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ روٹھے ہوئے لوگوں کو منایا جا سکتا ہے، بدلے ہوئے لوگوں کو نہیں۔ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو۔ وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ بنا کچھ غلط کیے بھی برے بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسا لوگ چاہتے تھے آپ ویسا نہیں کرتے۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نامشکل بن جائے۔ غور و فکر کیجئے، زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو قلب کو کالا کر دیتی ہے۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ اب ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ، جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کسی کی معصوم ہنسی کے پیچھے درد کو محسوس تو کرو۔ سنا ہے ہنس ہنس کے لوگ خود کو سزا دیتے ہیں۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ بات جب نہ ہو لوگوں کے مطلب کی، پھر وہ مطلب کہاں سمجھتے ہیں۔ اللہ دور کر دے گا وہ غم بھی جن کی شدت کا اندازہ پوری دنیا میں صرف آپ کے اپنے دل کو ہے۔ زندگی میں کئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا۔ ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، مگر ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے اس زمانے میں۔ لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ مجھے رشک آتا ہے اپنے مقدر پہ، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا سردار ہے، الحمدللہ۔ بدلہ نہ لیا کرو، خدا پہ چھوڑ دیا کرو سب۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ خوشی دینا سیکھیں،
غم تو رشتہ دار بھی دیتے ہیں، وہ جو روتے کو ہنسانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اگر وہ روئیں تو انہیں کون ہنسا سکتا ہے؟ میرے مولا میری تنہائی مٹانے کے لیے میرے جیسا ہی تو ایک اور بنا سکتا ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔